اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ پاکیزہ اور لذیذ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ اس آیت میں شکار سے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شکاری جانور، مثلا شکاری کتوں اور باز وغیرہ کے ذریعے سے حلال جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو پہلے سکھایا گیا ہو شکار، کہ وہ جانور شکار کر کے اسے خود نہ کھائے۔ نمبر 2، شکار کرنے والا شکاری کتے کو کسی جانور پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کا نام لے کر چھوڑا جائے تو ان 2 شرطوں کے ساتھ پھر وہ شکار جائز ہو جاتا ہے اس کا کھانا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ کا 2 رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت مبارکہ میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں، یعنی 3 اعضاء کا دھونا، پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت کے ساتھ، اور سر کا مسح کرنا۔ یہ 4 فرائض ذکر کیے گئے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو جنابت کے وہ سبب جو اس کی وجہ سے، یعنی میاں بیوی کے میلاپ سے، یا اسی طرح احتلام کی وجہ سے، جماع کی وجہ سے، یا اسی طرح عورتوں کے حیض یا نفاس کے خون منقطع ہونے کی وجہ سے جن وجوہات پر غسل فرض واجب ہو جاتا ہے، تو اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پھر اچھی طرح پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کے فرائض، ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 غسل کے فرائض ہے، انہیں بھی ادا کرنے چاہیے، تب جا کے غسل پورا صحیح ہوگا۔ اس کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ذکر کیا، اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی پانی موجود نہ ہو یا بیماری کی وجہ سے اس کا استعمال ممکن نہ ہو، تو ناپاکی چاہے چھوٹی ہو یعنی وضو کرنا ہے، یا بڑی ہو یعنی غسل ہے، دونوں صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے، اور دونوں صورتوں میں اس تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی 2 ضربیں لگائی جائے گی، ایک مرتبہ ہاتھ چہرے پر پھیرا جائے گا اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں پر، تو اس طرح تیمم ادا ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی صرف اللہ کے لیے سچائی اور انصاف کی گواہی دینے کے لیے مستعد رہو۔ للہیت کا جذبہ ہی ایک ایسی سوچ ہے جس کی وجہ سے انسان کو ایسی بلندی عطا ہوتی ہے جہاں وہ عدل کے معاملے میں دوست اور دشمن کے درمیان فرق ختم کر دیتا ہے۔ یہ دین عالمی دین ہے اور یہ امت پوری انسانیت کی نگراں ہے، اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ انصاف کے علاوہ ہر سوچ ترک کر دیں، کیونکہ انصاف کے بغیر ملک اور شہر اور یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ انصاف صرف اللہ کے لیے اور ہر کسی کے ساتھ ہو، اگرچہ انصاف چاہنے والے وہ لوگ ہو جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہو اور ان کے دلوں میں نفرت اور دشمنی بری ہوئی ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ اس میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا ذکر ہے، چنانچہ جب ان سے عہد لیا گیا تو ہر قبیلے کے سردار کو اپنے قبیلے کا نگراں بنایا گیا تاکہ وہ عہد کی پابندی کی نگرانی کرے۔ گویا مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد و پیمان لیا، یعنی سورہ مائدہ کے ابتدا پہلے رکوع میں عہد و پیمان کا ذکر تھا، اب یہاں پر یہود و نصارہ کے عہد کا ذکر کیا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا بلکہ وہاں چھکنی کی وجہ سے لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ تمہیں چاہیے کہ ان کے انجام بد سے عبرت حاصل کرو۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا، مثال کے طور پہ حکم کیا گیا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی رسول آئے ان سب پر ایمان لانا،
دین کی دعوت و تبلیغ میں ان کی مدد کرنا، اور یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا۔ اس لیے یہاں پر اس آیت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم الگ اور قرض حسنہ کا حکم الگ دیا گیا ہے۔ قرض حسنہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں اخلاص اور خوشدلی کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا جب تم یہ اعمال کرو گے میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا، تمہیں جنت میں جگہ دوں گا۔ لیکن عہد شکنی یہود کی طبیعت اور فطرت بن چکی تھی، اس لیے انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کی گئی، اور اس سختی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل نہ تو حق بات قبول کرتے تھے اور نہ کسی عبرت اور نصیحت سے متاثر ہوتے تھے، بلکہ اس کے بجائے وہ اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی ہر طرح کی تحریف کرتے تھے۔ کبھی تو الفاظ میں تقدیم و تاخیر اور کبھی زیادتی کرتے تھے، اور کبھی الفاظ کے معنی اپنی خواہشات کے مطابق بیان کرتے تھے۔ چنانچہ تورات اور انجیل میں تحریف اور ان کے مختلف نسخوں میں تضاد ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار غیر متعصب یہودی اور عیسائی بھی نہیں کر سکتے آج کی دنیا میں۔ یہود کے عہد شکنی کے ساتھ نصارہ کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا تھا ان سے، مگر انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اپنے نبی کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھی فراموش کر دیا، جس کی وجہ سے عیسائی مذہب کے ماننے والے مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور ان کی مذہبی اختلاف نے دشمنی اور خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا ارشاد ہے چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا۔ چنانچہ اب بھی یہود و نصارہ کے درمیان بھی مستقل بغض اور عناد پایا جاتا ہے، اور نصارہ کے مختلف فرقوں اور گروہوں میں بھی دائمی اختلاف اور دشمنیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 2 جنگیں عظیم ہوئی ہے دنیا کے اندر، یہ آپس میں ان کی ہوئی ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف الکفر ملت واحدہ، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، کسی بھی مذہب پر رہنے والا لوگ ہو، اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف یہ سب ایک ہے۔ اگرچہ آپس میں ان کے کتنے ہی اختلاف اور کتنے ہی جھگڑے نہ ہو کیوں نہ ہو، لیکن جب اسلام کے خلاف ہوتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں، اور یہی اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلالت ہے۔ اسلام کے سچ اور حق ہونے کی سب سے بڑی یہ نشانی ہے کہ ساری کفریہ طاقتیں اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، لیکن قیامت تک دین قائم رہے گا۔ اس لیے آگے اللہ نے دونوں بلکہ ساری انسانیت کے لیے فرما دیا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا وہ رسول آ چکا جو کتاب الہی کے ان بہت سارے مضامین کو کھول کر بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذن ربہ، جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں پر چلنے کی توفیق دیتا ہے جو اس کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں، اور اپنے فضل سے انہیں کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکالتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ گویا آپ علیہ السلام نبی یہ آخر الزماں ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ پیغمبر بن کر آئے ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب اللہ کی رضا طلب کرنے والوں کو سلامتی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اہل ایمان کو کفر کی ساری تاریکیوں سے نکال کر توحید خالص کے نور کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا قریب ترین راستہ قرآن کریم کے ذریعے سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔